صبر اور نماز کے ذریعے صبر اپنا مدد چاہو اللہ سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائشیں اور جانچ پرکھ کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آزمائشوں میں جب بندہ کھرا اترتا ہے، ثابت قدم ہوتا ہے، تو اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور مصیبتوں و آزمائش میں اگر وہ ہمت ہار جاتا ہے، حوصلہ کھو دیتا ہے، تو پھر ایسا شخص نہ قابل تعریف ہے اور نہ حقیقت وہ کسی لائق ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے اور اس کی وحدانیت پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے یہ دنیا امتحان کا ہے۔ ایمان کا ایک حصہ بھی یہی ہے کہ ہم ایمان لائے تقدیر کی بھلائی اور برائی، کہ جب نعمتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں، نوازشیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی رب کی طرف سے، اور جب امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، سخت مرحلے آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ ہر دونوں جگہ پر صبر و شکر سے کام لے۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے تو بے شک وہ ایک کامیاب انسان ہے۔ اور جب وہ مزدھار پہ کھڑا ہو، مصیبت کا وقت ہو، اس وقت اس کا عمل کیا ہو؟ کیونکہ وہ ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو، جس کا کوئی خالق نہ ہو، جس کا کوئی رہبر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ مطلقاً یتیم نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہے، کتاب بھی ہے، دین بھی ہے، مذہب بھی ہے، ایمان کی طاقت بھی ہے۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ بڑی سی بڑی مصیبت کو آپ صبر کے ذریعے ٹال سکتے ہیں۔ دشمنوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ جو چاہتا ہے کہ آپ کو بے نام و نشان کر دے، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتا ہے، ایسی صورت میں آپ تابڑ توڑ حملہ کرنے کے بجائے، ترکی بترکی جواب دینے کے بجائے، ان کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو بہت بڑا معاملہ ٹل جاتا ہے۔ اور یہ جو ٹل گیا صبر کی وجہ سے۔ آپ اگر اپنے اسلاف کی زندگی پڑھیں گے، بزرگوں کی زندگی پڑھیں گے، تو اس طرح کے بہت سے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے جہاں ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے صبر کر کے ان مصیبتوں کو ٹال دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی یہی تاریخ ہے۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو مرنا نہیں دیتا، اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ حابل قابل والا واقعہ بھی آئے گا۔ قابل تکبر میں، گھمنڈ میں، بیراروی میں، سرکشی میں مبتلا تھا، اتاولا ہو رہا تھا، جبکہ حابل صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
بالآخر قابل نے کہا میاں حابل تمہیں تو ہم مار بھی ڈالیں گے۔ جناب حابل نے کہا آپ میرے بڑے بھائی ہو، اگر آپ مارو گے بھی تب بھی ہم آپ کو نہیں ماریں گے، ہم صبر کریں گے۔ تو آج کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن جب بھی بات آتی ہے حابل کی تو لوگوں کے لیے، لوگوں کے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں اور مغفرت کی دعا، درجات کی بلندی کی دعائیں لوگ کرنے لگتے ہیں، جبکہ قابل پر لعنت و ملامت۔ یہ صبر کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنا نہیں دیتا، اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے کتنی صدیاں گزر جائیں لیکن وہ تاریخ میں، کتاب میں، مذہب میں زندہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، چاہے مکہ کی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو۔ اگر وہ زندگی آپ سامنے رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر ہے، تحمل ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اور اسی صبر و تحمل کا صلہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا نے بہت مٹانا چاہا، بہت نام و نشان، بے نام و نشان کرنا چاہا، لیکن الحمدللہ یہ قوم پھلتی گئی، پھولتی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ جذبات سے کام نہیں لیا، ہمیشہ عقل سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، صبر سے کام لیا۔ اور جب آزمائش کی گھڑی آ گئی تو وہ نہ ڈرے، نہ بہکے، نہ دہشت میں آئے، کانپنے لگے، بلکہ جب چاروں طرف سے مصائب آ گئے، اب بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نماز پڑھا اور رب عز و جل کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اور اللہ عز و جل نے انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ بر وقت اللہ کریم نے مدد کی اور معاملہ ظالم کے خلاف گیا اور صابرین کے حق میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ جب بھی آپ پر آزمائش کا وقت آیا، سخت ترین وقت آیا، مصیبت کا وقت آیا، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے رب سے مناجات کرتے، دعا کرتے، اور اللہ عز و جل ان مصیبتوں کو دور کر دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، ہر وہ نبی کا نام تاریخ میں زندہ ہے۔ ہمارے عقائد میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جن حضرات کا ہم نام بتا سکتے ہیں یا تاریخ میں جن حضرات کا نام ہمیں ملتا ہے وہ بہت کم ہیں، مگر ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اور ان حضرات نے صبر و تحمل کا ایسا راستہ اختیار کیا ہے، ایسی روش اختیار کی ہے جو مثالی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، بہت سارے انبیاء جن کا نام تاریخ میں ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے۔ ان حضرات کی زندگی بتاتی ہے کہ مصائب کے پہاڑ توڑے گئے مگر شکوہ نہیں کیا، رب عز و جل کی عطا پر وہ ہر حال میں راضی رہے۔ جب اللہ نے بے حساب دیا تب بھی انہوں نے
اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ عز و جل نے جب آزمایا، اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، تب بھی انہوں نے اف تک نہیں کہا اور اللہ عز و جل کی رضا ڈھونڈی، یہاں تک کہ اللہ کریم نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، مصیبت کا یہ عالم کہ دوست الگ ہو گئے، احباب الگ ہو گئے، ملنے جلنے والے الگ ہو گئے، گھر خاندان الگ ہو گیا، اور صرف الگ نہیں ہوا بلکہ وہ طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، تہمت لگانے لگے۔ اگر دشمن آپ کی برا بھلا کرے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ دشمن کا کام ہے، لیکن وہ دوست جو آپ کی شب و روز جانتا ہے، رات کے معاملات میں کو بھی جانتا ہے، دن کے معاملات کو بھی جانتا ہے، آپ کی خوبیوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے اخلاق اور عادت کو بھی جانتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ پہ الزام لگائے، آپ پر تہمت لگائے، آپ کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کہے، تو آپ کو بہت ملال ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری کے ایام میں تھے، آزمائش کے دنوں میں تھے، ان پہ الزام لگا کہ میاں انہوں نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہوگا، بہت بڑا کوئی جرم کیا ہوگا، جس کی پادش میں یہ ان پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مگر اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا اور مکمل صابر بنے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے دوبارہ پھر نوازشوں کی حد کر۔ تو یہ ساری باتیں ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو دعویٰ اگر ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اور نیکوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیجئے، تو اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ذرا سی بات پر آپ قصور کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، اور اگلا جو ہے آپ کو ٹھونک دیتا ہے یا جھاپڑ لگا دیتا ہے، اور آپ بے بس بھی ہو، مجبور بھی ہو، خطا کار بھی ہو، اور بڑی ڈٹائی سے آپ کہتے ہو ان اللہ مع الصابرین، یہ موقع نہیں ہے قرآن کی آیت پڑھنے کا۔ یہ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب نہیں ہے، یہ گویا جہالت کا اظہار ہے، اور اللہ عز و جل کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ اپنی بے بسی، ایسی وقت میں بے بسی کا اظہار قرآن مقدس کی آیت سے مت کیجیے، یہ ایمان کے بھی خلاف ہے، دین کے۔ لیکن اگر ظالموں کی طرف سے، جابروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، صرف اس لیے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، ناجائز امور سے بچنے کی یا بچانے کی تلقین کرتے ہیں، اس لیے آپ پر آتے ہیں، پھر ان اللہ مع الصابرین پڑھتے ہیں، تو بے شک آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں سے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی ہے، یہودیوں سے اور نصرانیوں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اذًى كثيرا، ان کی طرف سے تمہیں بہت سی تکلیفیں پہنچیں گی۔ ایسی صورت میں آپ کیا کرو،
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہاں اگر تم نے صبر اختیار کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہمت کا کام ہے اور اسی کا صلہ ملے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کرو۔ جنگ بدر، جنگ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ وہ لوگ جو دین کے رمز کو نہیں جانتے تھے، دین کی خوبی کو نہیں جانتے تھے، اللہ اور رسول کی محبت سے ناآشنا تھے، انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو تانا دیا، مسلمانوں کو تانا دیا، کہا کہ یار تم تو عیش کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے بھائی تمہارے لیے مار دیے گئے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی تمہارے دین کے لیے مار دے گئے، اس کا تو باپ ہے، اس کا تو بیٹا ہے، مگر تمہارا باپ چلا گیا، تمہارا بھائی چلا گیا، تمہارا جوان بیٹا چلا گیا۔ وہ اس طرح کر کے مسلمان کو اکسانا چاہتے تھے۔ اللہ کریم نے جواب دیا، فرمایا موت تو ہر ایک کو ہے، مگر وہ موت جو خدا کے نام پہ آتی ہے، وہ موت جو خدا کے راستے پہ آتی ہے، وہ موت جو قرآن، سنت اور دین کی حفاظت میں آتی ہے، وہ موت لاجواب ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کا معاملہ ایسا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں، زندہ۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے، ہم اس کو قبر میں لے جا کر گاڑ دیتے ہیں، اور پھر مشاہدات بتاتے ہیں کہ وہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے نام و نشان ہو جاتا ہے، لیکن کتاب الہی کہتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو وہ جو زندگی ہے وہ تمہاری سمجھ سے پرے ہے، مگر تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ رب نے فرمایا ہے، بہرحال زندہ ہے۔ اور اس طرح کی نظیریں بھی ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ سن چکے ہیں، ہمیشہ اس پہ گفتگو لوگ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک اور تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے، اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی کیا مانا، ایمان کیا لائے، دوست دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، باپ بیٹا سے الگ ہو گیا، بھائی نے رشتہ ختم کر دیا، جو رشتہ تھا، جو کچھ خزانہ تھا، جو بھی ان کے پاس بچا تھا، وہ صرف اللہ کا دین تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا تھا۔ پھر ظالموں نے کھانے پینے کی بھی پابندی لگا دی، بائیکاٹ کر دیا۔ آج بھی ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ مومن ہو، صرف اس لیے کہ آپ مسلمان ہو، صرف اس لیے کہ آپ اللہ کو ایک مانو۔ ہر طرف سے شور آتی ہے، اس کی دکان سے مت خریدو، ان سے کاروبار مت کرو، ان کے ساتھ ایسا کرو ویسا کرو۔ یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ ہماری فطرت میں شروع دن سے ہے۔ دشمنوں کے رنگ روپ بدل جاتے ہیں، نام بدل جاتا ہے، قبیلہ علاقہ بدل جاتا ہے، لیکن جو کفر کی سوچ ہے وہ ہمیشہ ایک رہتی ہے۔ تو جب مصیبتیں آتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا نام بدل لیں، ہم اپنی تہذیب بدل لیں، ہم اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، مسجد کے بجائے کسی اور عبادت خانہ کا رخ کر لیں، نہ، ارے موت تو ایک دن آنی، ہم کسی کے خلاف جارحانہ قدم نہیں اٹھائیں گے، کسی کو ہم اکسائیں گے نہیں، کسی کے خلاف ظلم نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے اور ہم مارے جاتے ہیں تو شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ میں عطا ہوگا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ خوف،
ڈر دہشت کا ماحول ہے. زبان سے ہم کچھ نکالیں گے اس کا مطلب کچھ نکالا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑا نہ ہے کہ ہم حق بولنا چھوڑ دیں, ہم سچ بولنا چھوڑ دیں, ہم صحیح راستہ بتانا چھوڑ دیں. نہیں, ہم تو بولیں گے کیونکہ اس کا ہمیں حق ہے انسان ہونے کے ناطے, اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے. کیونکہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو دعویٰ کرتا ہے اللہ سے محبت کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. تو جب آپ کا دعویٰ ہے محبت کا, اتنی بڑی ہستی سے آپ کا تعلق ہے, تو آزمائشیں ہوں گی. یہ صرف اس ہستی سے تعلق قائم رکھنے کی وجہ سے ہے. شیطان چاہتا ہے وہ تعلق آپ توڑ دو, حالانکہ تعلق توڑنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملنا. وسیم رضوی کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا. وہی بہت پرانی باتیں نہیں, سامنے کی باتیں. کس طرح شیطانیت کو ابھارا اس نے, کس طرح شیطانیت پھیلائی, اور کس طرح میں نام و نشان ہو گیا پتہ ہی نہیں تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ بھوک سے, کچھ خوف نہ, کچھ مالوں کے نقصان سے, جانوں کے نقصان سے, اور پھلوں کے نقصان سے. یعنی ظالم کبھی آپ کے مال کو تباہ کر دے گا, ظالم کبھی آپ کی کھیتی باڑی کی چوپٹ کر دے گا, کاروبار کو چوپٹ کر ڈالے گا, کبھی آپ کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھلنا پڑے گا, کبھی اولاد سے ہاتھ دھلنا پڑے گا. ایسی صورت میں طریقہ جو ہم کو اختیار کرنا ہوگا وہ نبیوں کا, صالحین کا. اولاد مر جائے, باپ دادا شہید ہو جائیں, رشتے دار مار دیے جائیں, تو آپ بے صبری کا مظاہرہ مت کیجیے, روئیے مت, چیخیے مت, چلائیے مت, شکوہ شکایت مت کیجیے. اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا, وہ بھی بڑی مشکل سے ہوا تھا, اور وہ بھی چلا گیا, تو کہے کس کو رہے. آپ کی کیا اوقات تھی کہ آپ اولاد پیدا کر لیتے, یہ تو رب کی عطا ہے. تو جس نے اولاد دی وہ اپنی حکمت جانتا ہے نا, کتنی دن اس اولاد کو رکھنی تھی. جو مال آپ کے پاس ہے آپ کے ابا کا تھا, یا صرف آپ کی عقل کا تقاضا تھا. یہ صرف رب کی عطا تھی, یہ صرف رب کی دی ہوئی خیرات تھی. اب اگر اس نے دیا تو شکر میں تو خدائی بہت کی ہم نے, غلطیاں تو بہت ہوئیں, لیکن اگر وہ تلف ہو گیا تو شکوہ مت کیجیے. وہ شراب پیتا ہے, وہ زنا کرتا ہے, وہ سود کھاتا ہے, اور بے شان کی زندگی گزارتا ہے. ہم حرام نہیں کھاتے, حرام نہیں چلتے, محنت مزدوری کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی تکلیف. یہی ہے دین. اور شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, سود کھاتا ہے, تو اللہ نے ڈھیل دے دیا ہے, جو چاہے سو کر لے. لیکن آپ اس کو حرام مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سکھ کی گھڑیاں ہیں اس لیے تم اللہ اللہ کہہ رہے ہو, جب دکھ کی گھڑیاں آ جائے تو ہی تو امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. جب آ جائیں تو یہ باتیں یاد آنی چاہیے. جب آپ کو یاد آئیں گی تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا, آپ کا دین قابل رشک ہوگا, اور یہی چیزیں قبر میں کام آئیں گی. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب تمہیں مصیبت پہنچے. ایسا اللہ نے کہیں نہیں کہا, آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, دین کو مضبوطی سے تھام لیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے ہو, بس کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی آزمائش نہیں ہوگی. اللہ کریم نے ایسا کہیں نہیں کہا. ہاں, ایک وعدہ ضرور ہے کہ وہ ایمان کے بدولت ایک دن ضرور جنت عطا کرے. یہ بالکل حق ہے. لیکن دنیا میں ایسا اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ آپ امت محمدی بن جاؤ گے, اللہ کو ایک مان لو گے, قرآن پر ایمان لے آؤ گے تو کوئی آزمائش نہیں ہوگی, ہر طرف سے آپ پر دروازہ کھول دیا جائے گا. ایسا نہیں.
فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہو کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے، اس پہ آپ کا ایمان ہوگا، تو آپ پر کتنی بڑی مصیبت آ جائے وہ ہلکی معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ما من مصیبت یصاب بها المسلم، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الا کفر بها عنہ حتی شوکۃ یشاقہما، فرمایا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا چبھتا ہے تو بھی وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کانٹا چبھتا ہے اور ہم شکوہ شکایت نہیں کرتے، کوئی زخم آ جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو نیکیوں سے بدل دے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، یہ دعا نہیں ہے کہ کسی کی موت کی خبر آپ سنیں تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ ایک مصیبت کی بات ہے، ہاں تو کہیں گے ہی، لیکن ہر مصیبت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ چراغ گل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا بے شک یہ مصیبت ہے، جب روشنی چلی جاتی ہے، اندھیرا پن آ جاتا ہے تو مصیبت ہے۔ تمہیں جو بھی مصیبت آئے تو تم اللہ کو یاد کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بندہ ایسا کر لیتا ہے ہر مصیبت میں، تو اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، نئی توانائی ملتی ہے، نیا سکون ملتا ہے، اور رب کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات یعنی خصوصی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یعنی جو ہادیوں کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آنے ہیں، سکھ دکھ آنی ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، ہر صورت میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 6 اولادیں دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سب کے سب آپ کی نگاہوں کے سامنے وفات پائے، سب کے سب۔ آج اگر 2-4 اولادیں کسی کی چلی جاتی ہیں وہ رب پر انگلی اٹھاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اسی طرح انبیاء علیہ السلام بدوان دین اور قرآن کا حکم، حدیث کو ہر آدمی کے ذہن میں رہے، ہر مصیبت اس کے لیے آسان ہے، اور یہ سب ایمان کا تقاضا ہے۔ بچے کو کینسر ہو گیا، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، بار بار وہ بیمار ہو رہا ہے، یار ساری مصیبت ہم ہی پر ہیں، آپ کو یہ کہنے کا حق تھوڑا ہے، دعا کیجیے، صبر کیجیے، کم ہے مصیبت، تو پھر اور یہ اللہ کا حکم، تو پھر آپ کے لیے وہ ساری مصیبتیں ہلکی لگیں گی اور ایمان میں تازگی آئے گی۔